اس قسم کی روحانی باتوں میں صوفیہ کرام کا مسلک ہمیشہ صحیح ہوتا ہے اور اہل ظاہر کے مسلک میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ بعض اہل ظاہر لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں اور فوراً تبلیغ کے لیے بھیج دیتے ہیں، حالانکہ ابھی ان کی اصلاح قلب نہیں ہوئی اور وہ تیار نہیں ہے۔ صوفیہ کرام یہ نہیں کرتے، وہ لوگوں کو خوب تربیت دیتے ہیں، پھر جا کر کسی کو اجازت دیتے ہیں کہ تم دوسروں کو سکھاؤ۔ بنیادی کام تو تبلیغ ہے، اور تبلیغ کیا ہے؟ وہ اصلاح قلب ہی ہے۔ تو اصل جہاد بھی یہی ہے۔ قرآن شریف میں ہے کہ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم اپنے راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ محسنین وہ لوگ ہیں جو عبادت بہترین طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ آیت مدنی نہیں ہے، مکی ہے، یعنی جہاد کے حکم سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جس جہاد کا اس آیت میں ذکر ہے وہ ظاہری جہاد نہیں ہے بلکہ اشارہ باطنی جہاد کی طرف ہے۔ تو پہلے باطنی جہاد ہوتا ہے، اس کے بعد ظاہری جہاد ہوتا ہے۔ جب تک باطنی جہاد نہ ہوا ہو تو ظاہری جہاد کا ہونا بیکار ہے۔ اس جہاد میں نقص ہوتا ہے، بلکہ ممکن ہے کہ جہاد ہی نہ ہو، کیونکہ جس جہاد میں نفسانیت ہو وہ جہاد ہی نہیں ہے۔ جہاد بھی تبلیغ کی طرح ہے، اور تبلیغ بھی ایک قسم کا جہاد ہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اصل جہاد تبلیغ ہی ہے، کیونکہ ظاہری جہاد کا مقصد وہ بھی تبلیغ ہے۔ تبلیغ کے معنی ہے وہ پیغام پہنچانا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ تو ظاہری جہاد ملک گیری کے غرض سے نہیں ہے، وہ تو ایک مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ جن لوگوں کے پاس یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ محفوظ رہیں، کیونکہ وہ ایک خاص امت ہے جو اللہ تعالیٰ نے چن لی ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ باقی یہ ہے کہ اور بھی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جو ظاہری شان و شوکت سے متاثر ہوتے ہیں، اس مصلحت سے بھی جہاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی رعایت کی ہے۔ بعض لوگ سمجھانے سے سمجھتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے، یہ ادنا طبقہ جو ظاہری شان و شوکت سے متاثر ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدو تھے جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کون جیتتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے۔ وہ کنارے کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھتے تھے کہ کون جیتتا ہے۔ یہ عرب قبائل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے تو وہ سب اسلام میں شامل ہو گئے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اکثر لوگ آپ کے وصال کے بعد مرتد ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ ان کا اسلام بہت ہی سطحی اور ظاہری قسم کا تھا۔ لیکن بہرحال ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، پھر انہیں بزور شمشیر دوبارہ مسلمان کرنا پڑا، کیونکہ وہ ایسے لوگ تھے جو صرف شمشیر ہی کی زبان سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے بھی ایک جہاد ہوتا ہے، لیکن اصل جہاد تبلیغ ہے، اور جہاد کا مقصد بھی تبلیغ ہے۔ تبلیغ کی اصلیت اصلاح قلب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جایا کرتے تھے، ایک ایک مہینہ وہاں رہا کرتے تھے، کھانے کے لیے کچھ تھوڑا بہت ساز و سامان ساتھ لے جاتے تھے۔ جب وہ ختم ہو جاتا تھا تو واپس آ جاتے تھے۔ تو کافی عرصے تک یہ سلسلہ رہا، اکیلے عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اس چیز کی اہمیت لوگوں کو کم ہی معلوم ہے۔ غار ہرا کے ابتدائی دور کی اہمیت کا لوگوں کو کم احساس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے متعلق کچھ زیادہ بیان نہیں کیا، لیکن بہرحال ایک بہت اہم چیز ہے، اور بعض صوفیہ کرام نے اسے بہت اہمیت دی ہے، بلکہ اس کے اوپر بھی قیاس بھی کیا ہے۔ بعض نے کچھ کشف کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ کون سی عبادت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی، کیونکہ آپ نے تو بیان نہیں کیا، کسی اور نے بھی بیان نہیں کیا۔ بعض لوگوں نے کچھ کہا اور بعض لوگوں نے کچھ کہا، بعض لوگوں نے اس کے اوپر تبصرہ بھی کیا ہے اور بعض مشاغل بھی بتائے ہیں جو آپ نے کیے ہیں۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک رہا، صوفیہ کرام ہی نے اس دور کو اہمیت دی ہے۔ تو دیکھنے کی چیز ہے کہ پہلے انسان کو کچھ حاصل ہوتا ہے، پھر اسے وہ کام دیا جاتا ہے۔ مثلا پہلے انسان کوئی شہر حاصل کرتا ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اب تم یہ کام کرو۔ غار ہرا کے دور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاص بات حاصل ہوئی ہوگی جس کی بنا پر آپ کو اتنی بڑی نبوت اور رسالت عطا ہوئی۔ آپ سارے رسولوں کے سردار ہیں، اتنی بڑی رسالت کا حاصل ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کسی اناڑی کو تو ایسی رسالت نہیں ملتی، کوئی خاص درجہ اور خاص مقام حاصل ہوا ہوگا جس کے بعد یہ چیز
دی گئی ہوگی۔ لوگ کشفی طور پر شاید وہ مشاغل بیان کریں، لیکن کشف میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر چیز کے لیے ایک تیاری ہوتی ہے۔